اس میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکام لے کر. وہ احکام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا کون جیے گا, تو وہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پہ یہ کام ڈیوائیڈ کر دو اور جو جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو, جس کے رزق میں برکت دینی ہے اس کو رزق کے فیصلے کر دو. اب اصل جو تقدیر ہے نا وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دی ہے, اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. جیسے اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا نا کہ اس کو روزی ملے گی, اب اس کو روزی مل نہیں رہی ہوتی تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی ملے گی نہیں, یہ دعائیں مانگے گا, اس دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی. تو وہ ہر چیز یعنی آپ کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی پہلے سے طے شدہ ہے. یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انسان, اس کے پاس پیغمبر آئیں گے, اس کو سیدھی راستہ بتائیں گے, یہ اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا اور بالآخر جہنم میں جائے گا. تو اب اس میں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کو پتا ہے کہ میں جب آزماؤں گا تو کون آزمائش میں پورا اترے گا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوگا. تو اللہ کا علم کامل ہے نا, اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے, تو اس حساب سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں پھر عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عمل بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا نہیں ہے. آپ جب کام کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں تھا. اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زید نے مثلاً بکر کو قتل کیا, ٹھیک ہے نا. پیر کے دن زید نے بکر کو قتل کیا 6 بجے فار ایگزامپل. بکر کے وارثوں نے زید کو پکڑ لیا, بولا تو نے بکر کو مارا تھا لہذا اب ہم تجھے بھی قتل کریں گے. تو زید کیا کہتا ہے, زید جو قاتل ہے وہ کہتا ہے دیکھو پیر کے دن صبح 6 بجے اس کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا. تو بکر کے وارثوں کا چونکہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہاں لکھا ہوا تھا. تو زید کہے گا کہ میرا پھر قصور کیا, بھائی اس کا تو قتل سے ہی مرنا تھا اس نے, میں نے تو وہی کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو بکر کے وارثین کیا کہیں گے, یہی کہیں گے نا کہ یہ لکھا ہوا تو قتل کے بعد پتا چلا ہے نا, قتل سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. تم نے تو اپنے اختیار سے یہی ایسا کام کیا جس کا پورا مکمل تمہیں اختیار تھا. یہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ زید مکمل اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر و اکراہ کے پیر کے دن صبح 6 بجے بکر کو قتل کرے گا. یہ تو اللہ جانتا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تم جب بکر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے پیر کے دن صبح 6 بجے تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے تقدیر کا علم دیا, تو تم تو یہی ظلمی کی نیت سے جا رہے تھے نا. تو یہ تو ہے تحقیقی جواب. اگر زید کی سمجھ میں یہ جواب نہ آئے, وہ کہے نہیں جی تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا تو میں نے کون سا جرم کیا, میں سزا کا مستحق نہیں ہوں, تو بکر کے وارثوں کو چاہیے پھر وہ زید کو کہیں کہ ہم آپ کی گردن اڑا رہے ہیں, لکھا ہوا ہوگا تو مر جاؤ گے, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرو گے. تو جیسے آپ بے قصور تھے اس کو مارنے میں, تو ہم بھی آپ کو مارنے میں کیا ہیں, گردن اڑا دیں. اور پھر نوٹ کر لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ زید نے منگل کے دن صبح 6 بجے انتقال کرنا تھا. لہذا اب زید کے وارثین اگر آئیں تو جو دلیل زید نے بکر کے قتل پہ پیش کی تھی وہی دلیل آپ زید کے قتل پہ پیش کر سکتے ہیں. تو تقدیر ایک حقیقت ہے, یاد رکھیں یہ اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے. بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اس میں پتہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو کچھ لکھا حتیٰ کہ جنت جہنم سب چیزیں, لیکن یہ اللہ نے علم چھپا دیا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے. اب اگر کوئی شخص بدعمالیاں کر کے جہنم میں جائے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری مقدر میں چونکہ جہنم تھی اس لیے جا رہا ہوں. اللہ کہے گا تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا تیرے مقدر میں ہے؟ تو وہ جواب میں, اور تو نے تو زنا کیا, شراب پی, یہ کیا, اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ زنا شراب بھی تو تقدیر میں تھے نا. تو اللہ یہی کہے گا جب تک زنا کیا نہیں تھا تو تجھے کس نے بتایا تھا؟ تو بچ جاتا, تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی انسان کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہو، اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے اعمال کرے گا وہ. تو اس لیے اب اور کیسے اعمال ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اچھے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے اعمال ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے، تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا، لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے، گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے، کھا لو سحری کر لو، آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا، تو نہیں کھاتے. جب ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں. تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو، تو ایسے اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے، آخرت میں نہیں نکلے گا. عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی جیسے اعمال کرے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا. اور اصل مدار آخر وہ کیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو آخر میں نیک بن گیا، سارے گناہ چھوڑ دیے، جنت میں جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا، آخر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا وہ. تو آخر تک جو ہے نا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا. تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو، اور جو برے اعمال کر رہا ہے تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ. اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں. ہاں تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا جو ہے نا، لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے. پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر پہ شارٹ کلپ الگ سے بنا دینا پورا. واسع خان ان کو بتانا پڑتا ہے، اتنی سینس نہیں ہے. دو چار جب تک کوئی ہے، اب ماموں کا ڈر نہیں ہے نا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. اللہ نے فرمایا نا راہ استغنا، انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو ماموں سے کون ڈرے گا. تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے، اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا، تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ بھائی جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں، جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا، لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا، یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں، دعائیں مانگیں، تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں. جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا،
اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا؟ چینج کر دے گا. تو اس لیے ليلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا، یہ کرے تو یوں کر دینا، وہ والے فیصلے، لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے.